یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے ہیں. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دے نا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے محبتوں کا ناکام ہو جانا. خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آدمی. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے. ایک تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے. پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. both are made for each other, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے, ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی یار. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ؟ قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی خبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں, عاشق لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے؟ باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا, سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے, وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی, اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی
तैसी हो, वो सूख के ना हड्डियों का ढांचा, देखने को दिल ना करे। तो फिर मुरीद को वो के सामने वो बांदी लेकर आए कि तू इस पे आशिक है। उसने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं इससे शादी करूंगा, ना 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 ना। उन्होंने क्या किया, वो सारा गंद जो था ना पखाने से भरा हुआ, वो बाल्टी लाके उस मुरीद के सामने रखी। बोला जब ये इसके अंदर था ये सब कुछ, तो तू इस पे आशिक था, जब इसके अंदर से ये निकल गया तेरा इश्क खत्म। इसका मतलब तू इस पे आशिक था। क्या ख्याल है? ये गंद जब इसके अंदर था, हालांकि गंद निकलने से तो इश्क बढ़ना चाहिए ना। उसने कहा जब ये गंद इसके अंदर था तो इस पे तू लट्टू था, इसके बगैर तू रह नहीं सकता था। ये गंद इसके अंदर से निकला है और तेरा इश्क क्या हो गया, खत्म। इसका मतलब तू लट्टू किस पे था, इस गंद पे था। तो मुरीद इंसान का बच्चा था, उसकी खोपड़ी में बात आ गई कि भाई हलाल की तरफ जाओ, हराम की तरफ मत जाओ। तो ये खूब अच्छी तरह समझ लो, हम इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए। दुनिया की हर चीज क्या है, फना होने वाली। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान कहता है, जब सितारा देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, सितारे सुबह के वक्त गायब हो जाते हैं, जब गायब हो गया क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, फरमाया मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। खुदा वो होता है, महबूब होता है जो हमेशा साथ रहे, ये तो हमेशा है ही नहीं मेरे साथ। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हादा रब्बी, जब चांद को चमकता हुआ देखा ना, 14वीं के चांद, उन्होंने कहा ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, चांद भी हमेशा नहीं रहता, सुबह के वक्त मार्केट से शार्ट हो जाता है। जब चांद गायब हुआ, आपने फरमाया कि मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब सूरज निकला, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हादा रब्बी हादा अकबर। फलम्मा अफलत क़ाल इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन सूरज भी जब गुरूब हो गया तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं अपना चेहरा उस जात की तरफ फेरता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को बनाया और वो कभी फना होने वाला नहीं है। तो भाई जिसके पास जाना है दिल उसको दिया जाता है, जिसको छोड़ के जा रहे हो उसको थोड़ी दिल दिया जाता है। आज तुम जिस महबूबा पे मर रहे हो पागलों की तरह, तुम्हारी डेथ हो जाए, मर जाओ तुम, वो जाएगी कब्र में तुम्हारे साथ। अब बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? वो जाएगी तुम्हारे साथ कब्र में। एक दिन के बाद तुम्हारी लाश से जब बदबू के भभोके उठेंगे ना, इसको निकालो भाई, बीवी नहीं जाती वो कहां से जाएगी। और वो अगर मर गई या उसको मरी भी नहीं, लकवा हो गया, जिस पे आज आप मर रहे हो ना सुबह शाम, आज इश्क मुआशका बहुत हो गया लड़कों में, लकवा हो जाए थोड़ा सा। एक दफा एक साहब का फोन आया ना, नौजवान का, पुराना किस्सा है, बाद में बड़ा गुस्सा हुआ, साहब आपने मेरा बयान कर दिया। मैंने कहा तेरा नाम लेके थोड़ी बताया मैंने कि किसकी बात हो रही है। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब मैं आशिक हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे किसी तरह वो लड़की दिला दो। मैंने कहा भाई अगर हमारे बस में होता तो उनके बच्चे हमको मामू बोलो ना, अगर हमारे बस में लड़कियां दिलाना होता तो किसी के बच्चे हमको मामू बोलते? नहीं बोलते ना। मैंने कहा हमारे बस में थोड़ी है, ट्राई मारो भाई, अब्बा को पैगाम भेजो, हो जाए ठीक है, नहीं है तो कहीं और शादी करो। कह रहा नहीं मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। फिर आखिर में कहने लगा मुझे उससे पाकीज़ा मोहब्बत है। जब ये बात बोली ना, फिर मेरा मीटर घूमा कि झूठ क्यों बोल रहे थे, अभी तक तो बात थी जो तेरे दिल की हालत थी तूने बता दी, पाकीज़ा मोहब्बत। मैंने कहा तुझे अपनी माँ से क्यों ऐसी मोहब्बत नहीं है भाई, तुझे अपने बाप से क्यों नहीं है? उसने फोन नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तू डिप्रेशन में जा रहा है। तेरी माँ अगर नंबर बंद कर दे, तेरी माँ बातचीत छोड़ दे, ऐसी डिप्रेशन होती है तुझे? जिसने सारी जिंदगी तुझे गोद में पाला, तेरे लिए सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, तकलीफ से तुझे पेट में रखा, तकलीफ से जना, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के तुझे खिलाती रही है, वो नाराज हो जाती है, ये डिप्रेशन होती है तुझे? जिससे मोहब्बत होनी चाहिए पाकीज़ा, वो है ठरक तेरे पे दिमाग पे चढ़ी हुई है और उसको क्या बोल रहा है, पाकीज़ा मोहब्बत। तो मैंने कहा उसको अगर लकवा हो जाए अभी है भाई, अब मोहब्बत होगी उससे? आप बताओ, आपकी कोई बड़ी महबूबा थी और बोथ आर मेड फॉर ईच अदर जैसे अल्फाजों का तबादला होता था, आप थोड़े से, आपको कहीं फालिज का हल्का सा अटैक हुआ, आपकी जो अलाइनमेंट है ना थोड़ी सी आउट हो गई, जैसे गाड़ियों की अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना,
آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی؟ ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا آپ کے، تھوڑا سا کام نکلا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے۔ بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے۔ میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں، تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے، کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو۔ ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو، اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جس پہ آپ مر رہے ہو، دل دے بیٹھے ہو، اس کو تھوڑا سا فالش کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے، آؤٹ ہو جائے، 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا، کافور۔ ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے، اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا، پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے، نہیں جی پاگل۔ اللہ کی قدرت، اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ۔ تو جب اس نے دیکھا نا، گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا، کافور۔ تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے، اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، شاعر نے کہا ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے۔ جہاں ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟